تو میاں حضور وہ ولی کامل ہیں، وہ ولی کامل ہیں جو دوسروں کو ولی اللہ بنانے والے۔ میاں حضور کی ذات اتنی عظیم البرکت ذات ہے، صوفی کہتے ہی اسے ہیں کہ جو سامنے والے کو نکھار دے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک جو اللہ پر ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، تو اس نیک عمل کرنے کا بدلہ یہ ہوتا ہے، اس کا نتیجہ اور ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے متعلق فرماتا ہے سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ اللہ رب العزت ان اللہ والوں کی، ان اعمال صالحہ بجا لانے والوں کی، ان تزکیہ نفس کرنے والے لوگوں کی، اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں محبت اتار دیتا ہے۔ تو قرآن کو اگر کھول کے دیکھیں تو قرآن اولیاء کی اوصاف اور اولیاء کی صفات بیان کر رہا ہے، اولیاء کی مدح سرائی کر رہا ہے۔ کہیں فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اب آپ دیکھیں یہاں اللہ عز و جل فرما رہا ہے، کیونکہ اولیاء جو ہے یہ ولی کی جمع ہے، اور ولی کا مطلب جو ہے وہ دوست کے ہے، وہ قرب کے ہے، وہ مددگار کے ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت اگر کسی کو ولایت عطا فرمائے، اگر کسی کو اپنا قرب عطا فرما دے، اگر کسی کو اپنا دوست بنا لے، تو اس دوست بنانے کے بعد جو اللہ رب العزت نعمت سے سرفراز فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہاں خوف سے مراد جو ہے دنیا کا خوف نہیں، دنیا کے مصائب و آلام اور پریشانیوں کا خوف نہیں، قبر اور حشر کا خوف نہیں، نزع کی سختیوں کا خوف نہیں، بلکہ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی خوف زدہ بھی ان کی بارگاہ میں آ جائے تو امان میں آ جائے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت یہ انعام عطا فرما رہا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اور پھر وہ وصف اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ اولیاء اللہ ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جو تقوی والے ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، جس کا ظاہر بھی شریعت کے خلاف ہو، جس کا باطن بھی شریعت کے خلاف ہو، اور پھر اگر کوئی اسے ولی تسلیم کر لے، ولی سمجھ لے، تو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا ظاہر بھی شریعت کے خلاف، اس کا باطن بھی شریعت کے خلاف۔ تو لہٰذا ولی وہی ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ بے شک ایمان جو لائے، جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، وہ یقیناً تقوی و طاعت والے ہوتے ہیں۔ ایک مقام پر اب یہ اگر ہم دیکھیں کہ ہم حضور داتا صاحب سے، حضور خواجہ غریب نواز سے ادھر توجہ ہے، ادھر توجہ کریں، تاکہ ہمارے اندر ایک چاشنی، ایک حلاوت، ایک مٹھاس پیدا ہو، پتہ تو چلے کہ اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کے ولیوں کا مقام کیا ہوتا ہے، اولیاء اللہ کا مقام اور ان کے مراتب اور ان کے درجات کیا ہوتے ہیں، ان کی شان اور ان کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ کیونکہ اب آپ دیکھیں حدیث جبریل کیوں محبت کرتے ہیں اللہ والوں سے، کیوں ہمیں رب جو ہے ان کو دیکھ کر یاد آ جاتا ہے، کیوں اسلام آ جاتے ہیں، کیوں اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کر کے نمازی بن جاتے ہیں، پرہیزگار بن جاتے ہیں، ذکر و اذکار کرنے والے بن جاتے ہیں، چلہ کشی کرنے والے بن جاتے ہیں، کیوں اندر ایک اللہ کی وحدانیت کا ایک چراغ جل جاتا ہے، کیوں رب سے بندہ لو لگانے کی جستجو کرتا ہے، کیوں، کیا وجہ ہے؟ حدیث جبریل ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔